بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جی کل ہم نائب فائل اور فائل ان کی مشق حل کر رہے تھے، جس میں ہم نے کوشچن نمبر 1 2 3 4 5 5 کوشچن جو ہیں وہ ہم نے حل کر لیے تھے، اور آج 6 7 8 9 اور 10 یہ حل کرنے تھے۔ جی سب سے پہلے ڈاکٹر فیصل مجید صاحب۔ جی سر، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ الحمد للہ سر، الحمد للہ، اللہ کا کرم جی سے۔ جی یہ سوال نمبر 6 جو ہے، مندرجہ ذیل میں نائب فاعل کے اعتبار سے فعل کا حکم بیان کریں۔ تو ہمارے پاس آیت ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف۔ تو یہاں پہ نائب فاعل جو ہے یردون، جی یردون شیخ جو صاحب، ہے، ہاں اس میں دیکھیں نائب فاعل کیا ہے۔ نائب فائل یہ سر ہے، اس میں ضمیر ہے۔ جی جی جی، اور یہ مطلب جناب اس کے ساتھ مطلب جنا جمع کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ اس کی ضمیر جو ہے نا یردونا، نا میں مطلب جنا وہ جمع کا ضمیر ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ جمع کا سیغہ ہے۔ تو یوم القیامت وہ پیچھے مطلب جو نا جب یہ اس میں ضمیر ہو تو وہ پھر اس کے نائب فاعل جو ہے وہ ہاں فعل کے اصل میں مطابق۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ جو ضمیر ہے وہ پیچھے کچھ اور بھی تذکرہ موجود ہے، یہاں پہ وہ پوری آیت انہوں نے دی نہیں ہے، اس سے پیچھے لوگوں کے تذکرے چل رہے ہیں۔ تو چونکہ وہ جمع تھا لہذا فعل کو بھی ضمیر نائب نائب فاعل کے فاعل، مطابق فعل بھی جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ ٹھیک جی ہو گیا؟ شیخ صاحب، جی شیخ صاحب، ہاں یعنی جب نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل جی ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوتا ہے۔ جی جیسے جی الرجال نوسرو، تو یہ پیچھے رجال اور لوگوں کا تذکرہ چل رہا تھا، وہ پوری آیت اگر یہاں آ جاتی تو آسان ہو جاتا، لیکن یہاں یوم القیامہ سے وہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ پیچھے لوگوں کا کون سا تذکرہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے امجد اقبال صاحب آپ بتائیے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمانوں کو کھول دیا گیا۔ تو یہاں پر نائب فاعل ہے السماء۔ یہ نائب فعل کیا چیز ہے اور فعل اس کے اعتبار جی سے جی کیا شیخ کیا صاحب، ہے؟ شیخ صاحب سوال دہرائیے گا، آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ سوال یہی ہے کہ آپ نے نائب فاعل کے اعتبار سے فعل کا حکم بیان کرنا ہے، تو یہ السماء مجہول نائب فاعل ہے، تو جی فعل کیسا یہ آئے گا؟ فعل مذکر آئے گا، مؤنث آئے گا، واحد آئے گا، تثنیہ آئے گا، جمع آئے گا، یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ جی شیخ صاحب، یہ فعل مجہول ہے، اور یہ فعل تو مجہول آنا دفعال۔ ہی آنا ہے، نائب فاعل سے پہلے فعل مجہول ہی ہوتا ہے۔ آپ نے جی اس جی کی تذکیر و تانیث یا واحد تثنیہ جمع کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ السماء آپ بتائیں نا کہ نائب فاعل کیسا ہے، اس میں یہ ظاہر ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے؟ ہے، اس میں ظاہر ہے یہ، اس ہاں لیے اس میں یہ جو ظاہر ہے۔ فعل ہوگا جی وہ واحد مذکر آئے گا، اور اس کے علاوہ یہ چونکہ غیر حقیقی ہے، ہاں، تو اس اصل لیے میں پھر وہ، السماء جو ہے نا یہ مؤنث ہے۔ ہاں جی، غیر ہاں مؤنث سے ہاں، غیر جیسے حقیقی ہے کیونکہ السماوات بھی آتا ہے نا عربی زبان کے اندر، آسمان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ جی جی تو آپ کہیں کہ نائب فاعل اس میں ظاہر ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے، تو جی جی یہاں پر فعل جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گا، فعل یہاں جی پر جی واحد مؤنث آئے گا۔ چلیں جی، اس کے بعد آگے ہے یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنی علامتوں سے۔ جی احسان اللہ زہید صاحب آپ بتائیے، المجرمون یہ نائب فاعل ہے۔ جی سر، جی جی سر، مجرمون سر یہ جی احسان اللہ زہید صاحب، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بتا دیں، کھل کر بتا دیں۔ نہیں سر، سمجھ نہیں آئی اس کی ہاں ابھی۔ المجرمون، اصل میں یہ نائب فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن یہ جمع سالم ہے، جمع مکسر نہیں ہے، تو لہذا اس کا فعل جو ہے وہ واحد واحد ہی آئے گا،
تو یعرفو یہ فعل واحد ہے، مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا تو نہیں ہے لیکن مضارع کا صیغہ ہے اور واحد مذکر ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کتب الصیام۔ جی مونا نعیم۔ جی سر، اس میں کتیبہ جو فعل ہے سیام و نائب فاعل ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ایسے وہ نائب فاعل ضمیر ہوگا تو وہ فعل اس کے اکارڈنگ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں نائب فاعل ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ سیام و سر ویسے یہاں پہ تو ظاہر ہے نا؟ ہاں یہاں ظاہر ہے، آپ ضمیر ظاہر ہے کی جی بات سر، کر رہی ہیں نا، یہاں ضمیر تو ہے ہی نہیں۔ جی 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 جی، نہیں ہاں یہ ظاہر ہے جی۔ ہاں، چلیں ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اب اس میں ہے اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ تو اب یہاں خمسن جو ہے، یہ خمسن کے اوپر زبر کیوں آ گئی ہے؟ جی اس سر نائب فائل ہے۔ تو نائب فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، یہ تو منصوب ہے خمسن۔ سر پہلا جو ہے وہ منصوب ہوگا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ ہاں جی، اور کون بتائے گا؟ جو بھی بتا سکتا ہے بتا دیں۔ سب اس میں اوتی تو میں جو آنا ضمیر ہے وہ ہوگی، ہاں اور وہ اصل میں انا مفعول وہ اول تھا جو نائب فاعل بنے گی۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر فعل متعدی جو ہے وہ بس سے مفعول یا دو مفعول کی طرح متعدی ہو، تو جو پہلا مفعول ہوتا ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے، اور باقی مفعول جو ہیں وہ مفعول بھی ہونے کی طور پر منصوب ہی ہوتے ہیں۔ تو او تی تو اس کے اندر جو آنا ضمیر ہے وہ ہے مفعول اول جو نائب فعل یہاں پہ بن رہا ہے، اور خمسن جو ہے یہ اس کا مفعول ہی بنے گا، مفعول بھی، اور یہ منصوب ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں۔ یہ کچھ جملے ہیں جن میں ہم نے فعل کو فاعل یا نائب فاعل کے حساب سے درست کرنا ہے۔ جی پہلے ہے یحافظون سر جو اس میں لم یوتا ہونا ہے اس کا نہیں ہوگا ایکسپلین؟ ہاں لم یوتا ہننا بھی مجہول ہے، اور اس کا لم یوتا ہننا کا جو نائب فاعل ہے وہ احد آگے ہے، لم یوتا ہننا احد، وہاں تو وہ ظاہر ہو گیا نا۔ جی جی سر، یحافظون المواطنون علی نظافت مدینتہم، شہری جو ہیں وہ اپنے شہر کی صفائی کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر المواطنون یہ فاعل ہے، نائب فاعل نہیں ہے، اور یحافظون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، تو اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا؟ سر میں بتاؤں؟ جی آپ بتا دیں، مونا نہیں آپ بتا دیں۔ سر اس میں جو حافظ ہوا آئے گا کیونکہ فائل ظاہر ہے نا، ہاں جب فاعل فائل ظاہر ظاہر ہو ہے تو تو اس میں فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، تو یہاں واحد آئے گا جی۔ یحافظ اس کو واحد ہونا چاہیے تھا، جمع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یحافظ المواطنون علی نظافت مدینتہم۔ چلے ماشاءاللہ جی، آگے ڈاکٹر فیصل مجید صاحب آپ بتائیے، ہذان التلمیذان نجحوا فی الاختبار، یہ 2 طالب علم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جی یہاں پہ بتائیے۔ تلمیزانی جو ہے سر، یہ جو ہے نا وہ اس میں ظاہر ہے سر، اور یہ ہے یعنی کہ تثنیہ ہے، تو پیچھے ہاضا پھر اس کے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ واحد آئے گا۔ یہ ہاذا جو ہے نا یہ فعل نہیں ہے، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، ہذان التلمیذانی، یہ ہاذان التلمیذانی جو ہے نا یہ دونوں مبتدا بن رہے ہیں، اور ناجحو، ناجحو اصل میں فعل ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ رائٹ، رائٹ، ناجحو ٹھیک ہے؟ جی 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 شیخ صاحب۔ کیسے ٹھیک ہے؟ نہیں یہ پھر تثنیہ میں آئے گا نا شیخ صاحب؟ ہاں یہ ناجحو جو نجح، ہے اس کے اندر ضمیر جی ہے جو ہاذان التلمیذان کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں جی پر جو جی شیخ، فاعل ہے وہ گویا کہ اس میں ضمیر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے، جی تو یہ جی پھر کیسے سمجھ فعل گیا، آئے گا؟ اس میں ضمیر ہوگا تو پھر اس کے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ ضمیر کے مرجع کے مرجع مطابق اس کا، آئے گا، تو یہ کیسے ہونا چاہیے؟ جی تثنیہ کا صیغہ پھر آ جائے گا۔ نجحان، نجحان ہی ہوگا سر۔ نہیں نجحا،
सॉरी नजहा। ये माजी जी है ना, नजहा। नजहा नजहा नजहू। जी तो शेख साहब ये नजहा। मुजारे नहीं है कि यही। जिसके आखिर में हम नून ले आए। जी नजहा जी हादानी तिलमीजानी नजहा फिल इख्तिबारी, ये दोनों तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। जी चलें शेख साहब। आगे है। औरिफा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन बिरिवायतिल हदीस। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, वो हदीस को रिवायत करने में मारूफ हैं। जी यहाँ पर लफ्ज औरिफा ये फेल है, फेल मजहूल है, और आयशतु ये उसका नायब फाइल है। तो बताइए जी, कौन बताएगा? जरताशा खान आप बता सकती हैं कि बिजी हैं, नहीं बता सकती? जी आप बताएं अमजद इकबाल साहब। जी उरिफत शेख साहब, जी उरिफत। हाँ, ये औरिफत हो जाएगा, क्योंकि आयशा तो जो है ये नायफेल जाहिर भी है, और उसके साथ साथ ये मुअन्नस हकीकी भी है। तो फेल जो है वो मुअन्नस होना चाहिए, औरिफा की बजाय औरिफत। चले माशाल्लाह। जी आगे है तस्तइद्दु अत्तालिबु लिल इम्तिहानी। तस्तइद्दु तालिबु लिल इम्तिहानी, तालिब इल्म इम्तिहान के लिए तैयारी करता है। तस्तइद्दु, जी यहाँ तस्तइद्दु का मसला है, तस्तइद्दु। जी आप बताएं फैसल साहब। शेख साहब मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। हाँ, पहले तो आपको तस्तइद्दु का सीगा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने किरदारें नहीं याद की हुई, इसलिए आपको सीगों को समझने में मुश्किल महसूस हो रही है। तस्तइद्दु सीगा कौन सा है? जी मैम, जी आप बता दें, हम जैसा आप बता दें। ये शेख साहब जमा मुतकल्लम का सीगा है। जमा तो मुतकल्लिम का तो नहीं है, वो तो न, नस्तइद्दु होता है ना। सर ये जमा उसका है, हाजिर का सीगा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है वाहिद ये। मुजक्कर हाजिर का भी कह सकते हैं, और वाहिद मुअन्नस गायब का भी कह सकते हैं। और सर इसमें इसका इद्दू आएगा ना इसकी जगह पे? क्या आएगा? सर इसका पहला सीगा इसका इद्दू होगा ना? ये आप ये देख लें कि ये मजीद सी में से है ना? मुजारे है, मुजारे। मुजारे का पहला सीगा कैसे आता है? अच्छा अच्छा, यस इद्दू होगा, जी जी। यस्तइद्दु। यस इद्दू हाँ, जी। तो अब ये ठीक है तस्तइद्दु। सर नहीं, इसमें यस इद्दू होना चाहिए ना? हाँ, यस्तइद्दु होना चाहिए, क्योंकि आगे तालिब जो है वो मुजक्कर है। तो जब फाइल मुजक्कर हो तो फेल भी मुजक्कर होता है, फाइल मुअन्नस हो तो फेल भी मुअन्नस होता है। तो यहाँ पर फाइल जो है वो मुजक्कर है, और तस्तइद्दु ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है। तो ये दुरुस्त नहीं है, इसको होना चाहिए यस्तइद्दु। इसका माजी आता है इस्ताअद्दा, और मुजारे आता है यस्तइद्दु, यस्तइद्दानी यस्तइद्दूना, और फिर वाहिद मुअन्नस गायब का आ जाएगा तस्तइद्दु। फिर इस तरह तस्तइद्दानी। तो यहाँ अत्तालिबु चूंकि मुजक्किर है, लिहाजा तस्तइद्दु यस्तइद्दु आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे है मंदरजा झैल अस्मा से पहले मुनासिब फेल लगाकर इन्हें फाइल बनाएं। यानी हमने इन सब के सब अस्मा को फाइल बनाना है। जैसे अल मुमिनूना, तो इसमें हम कह सकते हैं कद अफलह अल मुमिनून, कुरान मजीद से ही बन गया कि मोमिनून जो है वो तहकीक फला पा गए। अल मुमिनून फाइल, और अफलाहा वो फेल हो जाएगा। आगे है अन नमलतु, तो सूरह नमल में ही है कालत नमलतु, कालत नमलतु, चींटी ने कहा। अन नमला ये चींटी को कहते हैं। इस तरह है अल कितारू। अब देखें अल मुमिनून था मुजक्कर, तो यहाँ पे अफलाहा आया है, अफलाहत नहीं आया। और अन्नमला तो मुअन्नस है, तो यहाँ पर फेल जो है वो मुअन्नस आएगा, कालत आएगा, काला नहीं आएगा। फिर इस तरह अलकितारू, गाड़ी, ट्रेन, ट्रेन को कहते हैं अलकितारू, ट्रेन आ गई। तो आ गई को आप कह रहे हैं जा आ, जा अल कितारू, अल कितारू भी मुजक्कर है, तो यहाँ पर जा अल या जा अतिल क्या सीगा आएगा? जा आएगा, जा अत आएगा? जी हम जैसा आप बताइए। सर जा जा आई आएगा ना? जा आएगा, क्योंकि अल कितारू मुजक्कर है, जा अल कितारू।
جی آگے ہے التلمیذ، التلمیذ اسٹوڈنٹ، تو اسٹوڈنٹ چلا گیا، ذہبا، تو ذہبا یا ذہبت؟ جی منى نے امام صحابہ بتایا۔ صاحب. صحابہ. ہاں ذہب التلمیذ، تلمیذ اسٹوڈنٹ چلا گیا، ذہبا آئے گا کیونکہ یہ تلمیذ جو ہے یہ بھی مذکر ہے۔ آگے ہے القرۃ، گیند، تو آپ کہہ لیں فاقودہ، فاقودہ یا فاقودہ، گم ہو گئی، گیند گم ہو گئی، تو فاقودہ اور فاقودت، فقودت. فاقودت، فقودت. فاقودت مونس کا صیغہ آئے گا، فاقودت القرۃ، گیند جو ہے وہ گم ہو گئی۔ پھر آگے ہیں المریضات، بیمار خواتین، تو یہ شفا یشفی سے شفا پا گئی، مریضات بیمار عورتیں شفا پا گئیں، تو مضارع کا صیغہ واحد کا مذکر کا ہوتا ہے یشفی، اور مؤنث کا آئے گا تشفی، تو یہاں پہ کون سا ہم استعمال کریں گے؟ تشفل. تشفی، جی تشفی، تشفی المریضات۔ سر تو سر ہم یشفی کیوں نہیں کہہ سکتے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ المریضات مؤنث ہے نا، مؤنث۔ جی نہیں سر، تو یشفی، اچھا ٹھیک ہے، سوری، ٹھیک ہے. ہاں صیغہ استعمال تو واحد کا ہی ہوگا، لیکن مؤنث کے ساتھ مؤنث اور مذکر کے ساتھ مذکر، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، جب اس میں ظاہر جو ہے فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر صیغہ واحد ہوتا ہے، لیکن مذکر کے واحد. ساتھ مذکر ہوتا ہے، سر مؤنث کے مذکر اور ساتھ مونس مؤنث کے ہوتا ساتھ مونس. جی ہے۔ جی سر. جی، اس کے بعد آگے مندرجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں، یہاں پر چند ایک اردو کے جملے دیے ہوئے ہیں جن کی عربی بنانی ہے۔ جی پہلا ہے چہرے گرد آلود ہوئے، چہرے گرد آلود ہوئے، چہرے کا معنی ہے الوجوہ، وجہ، وجہ، الوجہ واحد چہرے کو کہتے ہیں، اور وجوہ زیادہ چہروں کو کہتے ہیں، اور وجہ کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، اور گرد آلود ہونا کا معنی ہے اغبرہ، تو یہ بن جائے گا اغبر، اغبر الوجوہ، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وجہ سے جب ہم نے وجوہ بنایا ہے تو کیا واحد کا صیغہ سلامت رہا ہے یا نہیں رہا، تو واحد کا صیغہ جو ہے وہ یہاں پر سلامت نہیں رہا، تو تو جب فاعل جمع مکسر ہو تو اس وقت ضمیر جو ہے، ہاں ٹھیک ہے، جب اس میں ظاہر آ جائے تو پھر کوئی بھی فاعل ہو تو وہ صیغہ جو فعل کا ہے مذکر وہ اور ہمیشہ مونس دونوں آ واحد ہی سکتے ہوتا ہیں. ہے، واحد ہی آئے گا، جی سر، اس میں یہ بھی ہے نا، مذکر اور مونس دونوں آ سکتے ہیں، نہیں اس میں کیونکہ نہیں ہم ہے، نے پڑھا تھا نا جب فاعل اسم ظاہر ہوگا اور جمع مکسر وہ ہوگی تو اس فعل میں کا نہیں ہے، آگے. وہ جب یہ بن جائے نا اس کا ضمیر بن جائے تو پھر وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اس کو جملہ فعلیہ بنائیں گے نا تو پھر تو یہ بنے گا اغبر الوجوہ، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کا جملہ اسمیہ بنا دیں، الوجوہ پہلے لے آئے، جیسے الوجوہ اغبرت، پھر وہ اس طرح ہو سکتا ہے، جمع مذکر بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے، سر الوجوہ۔ جو ہم نے اس میں فائل کے احکام پڑھے تھے اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ جب فائل اسم ظاہر ہو اور جمع مکسر ہو تو اس میں جا رجالو بھی ہوگا، جاتی رجالو بھی ہوگا، یہ والی بات کری. ہاں وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ غیر عاقل کے لیے تھا نا، یہ عاقل کے لیے الگ حکم تھا، عاقل کے لیے یہ تھا کہ فعل کو جمع مذکر لانا اولا ہے، جبکہ واحد مؤنث کا صیغہ لانا بھی جائز ہے، تو یہ جی چہرے جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے. عاقل کے ہی ہوتے ہیں نا۔ جی جی ٹھیک. ہاں آگے ہے زمین پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی، تو یہ انفجرت الارض، انفجرت الارض، کیونکہ زمین کو تو سر مؤنث، ان شکا جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا معنی بھی پھٹنا ہوتا ہے، انفاجرہ کا معنی بھی پھٹنا ہوتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، انشق کا بھی کہہ ان سکتے ہیں، شکا تل ارزو اگر کہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، انشقت الارض یا انفجرت الارض۔ اس کے بعد ہے چور کا ہاتھ کاٹا گیا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا، قطع ید السارق، ید جو ہے، ید کو ویسے مؤنث استعمال کرتے ہیں،
ہر وہ تمام اعضاء جو دو دو، عربی زبان میں جو دو دو ہیں ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے دو آنکھیں، دو ہاتھ، تو یہ آ جائے گا قطعت ید السارق، قطعت ید السارق۔ عورتیں شہر میں اکٹھی ہوئیں، عورتیں شہر میں اکٹھی ہوئیں، اکٹھا ہونا کہتے ہیں جمع ہونا، اجتماع، اجتماع۔ اور النساء، اجتمعت النساء فی المدینۃ، اجتمعت النساء فی المدینۃ۔ اب یہ ہے کہ اجتماعت چونکہ مؤنث ہے النساء، تو مؤنث کا صیغہ تو آئے گا لیکن واحد کا ہی آئے گا، چونکہ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر بن گیا ہے۔ آگے ہے غریبوں کی مدد کی گئی، تو مدد کا لفظ جو ہوتا ہے اس میں نصر ینصر بھی استعمال ہوتا ہے اور تعاون یتعاون بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں ہی، تعاون کرنا یا مدد کرنا۔ تو اگر آپ مدد کا صیغہ لے کے آئیں تو پھر یہ غریبوں کی مدد کی گئی، غریبوں، فقراء، فقراء کی مدد کی گئی، تو یہ آ جائے گا نصر الفقراء، نصر الفقراء۔ آگے ہے دشمن قتل کر دیے گئے، دشمن، زیادہ دشمن جو ہیں تو قتل کر دیے گئے، تو یہ الاعداء، اور قتل قتل یقتل سے، تو قتل الاعداء، قتل الاعداء۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی مندرجہ ذیل آیات کی ترکیب کریں، مندرجہ ذیل آیات کی ترکیب کریں۔ ترکیب میں یہ ہوتا ہے کہ پورے جملے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، تو آپ میں سے کس کو ترکیب کے بارے میں کچھ معلوم ہے جس نے پہلے کبھی ترکیب کی ہوئی ہے؟ جی امجد صاحب آپ ہی چیلنج کر رہے ہیں، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ شیخ صاحب عطا فعل ماضی مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، اور امر اللہ، امر جو ہے وہ مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، اور یہ امر اللہ ملا کے یہ فائل بنے گا عطا کا، ٹھیک ہے، اور علامت، علامت یہ مرفوع ہوگی، علامت مرفوع فتح مقدرہ۔ ٹھیک ہے۔ فتح مقدرہ کہاں کا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی امجد صاحب آپ نے کہاں فتح مقدرہ کا کہاں کہا ہے؟ یہ امر اللہ ہے، یہ یا میرے خیال ظاہرہ ہوگی، کیونکہ امر کے اوپر جو ہے وہ اس کی ضمہ کی علامت ہے، تو جو مضاف کی علامت ہوتی وہی پورے مرکب کی علامت تصور ہوتی، تو پھر نہیں تو یہ فتح آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ضمہ ہے نا، پیش تو ضمہ ہوتا ہے۔ ضمہ ضمہ ضمہ، ہاں سوری وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ فتح کہہ رہے تھے، چلیں۔ تو عطا جو ہے یہ فعل ہے، امر مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر عطا کا فاعل بن گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے دوسری آیت ہے ہمارے پاس، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ جی اس کی سر ترکیب اس کون میں کرے آتا گا؟ ہوں، جی آپ کر۔ سر اس میں جا فعل ہے اور حقو فاعل ہے، اور وضاحہ کا بھی فعل ہے اور باطل فاعل ہے۔ جی تو جاء الحق کو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ، خبریہ بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فعلیہ بن گیا، جی جی۔ ہاں، اور پھر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو حرف عطف، اور زحق الباطل وہ بھی پورا جملہ بن کے وہ معطوف بن جائے گا، تو یہ اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ یہ اگلی آیت ہے ہمارے پاس، یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرمین اپنی نشانیوں سے، علامات سے۔ جی اس کی ترکیب کون کریں گے؟ جی میں کروں شیخ صاحب؟ جی آپ ہی کر دیں، چلیں ڈاکٹر فیصل صاحب آپ کر دیں۔ جی شیخ صاحب جو یورف ہوا ہے یہ فعل مجہول ہے، اور ٹھیک ہے، مجرمون جو ہے نا یہ اس میں ظاہر ہے، اور یہ اس کا اور کیا بن رہا ہے یعرف کا پھر؟ یورفو کا یہ مطلب جو ہے نا وہ بن گیا یورف المجرمون، یہ اس کا فعل، اور یہ مطلب جو ہے نا اس کا فاعل تھے، اس سے فاعل مل تو کے نہیں ہے، مطلب جو ہے فعل معروف کے بعد فاعل آتا ہے، فعل مجہول کے بعد
नाइब फाइल जी। नायब फाइल, ये उसका नायब फाइल जी बन जाएगा। ये उसका और नाइब फाइल बन गया, हाँ जी। बेसीमाहुम, बेसीमा हूँ कि मतलब जो है ना वो यानी कि पकड़े जाएंगे, ये उसका मतलब जो है ना वो फिर इसकी तरकीब किस। करनी, तर्जमा नहीं करना है। बा हरफ जर है और सीमा जी मुजाफ है और हम ज़मीर मुजाफ इलैह है। ये मुजाफ जी अपने मुजाफ इलैह से मिलकर बा हरफ जर का मजरूर हो जाएगा। ठीक जी है। जी 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 शेख साहब, बा जी हरफ जर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा योरफु फेल का। जी जी शेख साहब, योरफु फेल मजहूल अपने जी नायब फाइल और अपने मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेल या खबरिया जी बन जाएगा। ये भी जुमला फेलिया फेल या खबरिया बन खबरिया गया। ही है, बेशक फेल मजहूल जी है। फेल जी मारूफ जी हो या मजहूल हो, जुमला फेल या खबरिया ही होता है उसका। जी शेख साहब, जी शेख तो चले सर जी हम सीमा माशाल्लाह। हम को फिर मफूल नहीं कहेंगे? जी मैं कहा बी सीमा हम, ये फिर इसको हम मफूल नहीं कहेंगे? नहीं, मफूल नहीं कहते हैं इसको, हम मुताल्लिक कहते हैं। जहां भी जार मजरूर ठीक आ है। जाए वो मुताल्लिक जी ही जी, होता है। मुतालिक कहते हैं इसको। तरकीब के अंदर उसको मुताल्लिक कहते हैं, फेल का मुताल्लिक बन जी जाता सर। है। जी जी, ठीक। उसको मफूल नहीं कहते हैं। और वैसे भी तर्जमे में भी आप देखें ना, ये उसका मफूल बन भी नहीं रहा है। पहचान लिए जाएंगे मुजरिम अपनी अलामतों से। तो यहाँ अलामतें जो है वो एक तारफ के मुतालिक चीज तो है, लेकिन वो बाकायदा यहाँ पे मफूल नहीं है। जी चले सर जी ठीक है। बिस्मिल्लाह। आज हमारी मश्क जो है वो काफी लंबी हो गई, हमने आगे भी कुछ पढ़ना है। तो उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो है मुब्तदा और खबर। हम दरअसल पढ़ रहे हैं मरफूआत, यानी वो अस्मा जो मरफू होते हैं, महल्ले रफा में होते हैं। उनमें से पहला पढ़ा था हमने फाइल, दूसरा हमने पढ़ा नायब फाइल, और तीसरा और चौथा जो है वो मुब्तदा खबर है। तो ये मुब्तदा खबर जो है, चूंकि इनके अहकाम इकट्ठे ही होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही चैप्टर के अंदर मुब्तदा और खबर दोनों की मबाहिस को बयान किया जाएगा। मुब्तदा जो है, अगरचे यहाँ पर इन्होंने बहुत लंबी उसकी तशरीह और तारीफ कर दी है। आप यही समझें कि इब्तिदा में आने वाले इसम को मुब्तदा कहते हैं। यानी जब भी कोई जुमला शुरू हो तो उसके शुरू में अगर इसम आ जाए तो जो इसम इब्तिदा में आता है वो मुब्तदा होता है। मुब्तदा का मतलब माना यही, शुरू किया गया। इब्तदा यब्तदी से मुब्तदा शुरू किया गया, यानी वो इसम जिससे जुमला शुरू किया गया है, तो वो क्या होगा, वो मुब्तदा होगा। तो यहाँ पर अरबी जुबान के अंदर उसकी तारीफ की गई है, फिर उर्दू में की गई है। आप उर्दू वाली तारीफ कोई देखें। मुब्तदा वो इसम है, मुब्तदा वो इसम है जो लफ्जी अवामिल से खाली हो। चूंकि वो शुरू में होता है, अब उससे पहले तो कोई चीज होती नहीं है, लिहाजा वो लफ्जी अवामिल से खाली हो जाता है। मुब्तदा वो इसम है जो लफ्जी अवामिल से खाली हो और मुस्नद इलैह हो। मुस्नद इलैह हो, मुस्नद इलैह का मतलब ये है कि उसकी तरफ किसी चीज की निस्बत की जा रही हो। जैसे मिसाल है ना, जईदुन कायमुन, जैद खड़ा है। अब इसमें जईदुन मुब्तदा है और कायमुन उसकी खबर है। तो जैद जो है ये लफ्जी अवामिल से खाली है, इसके शुरू में कोई आमिल नहीं आया, ये खुद ही शुरू में है, तो इससे पहले तो कोई भी नहीं आया, लिहाजा ये लफ्जी अवामिल से खाली है। एक बात तो ये है। और दूसरा, ये मुस्नद इलैह है। मुस्नद का माना है निस्बत की गई हो किसी चीज की, इलैह उसकी तरफ, मुस्नद इलैह जिसकी तरफ निस्बत की गई हो। तो अब जो कायमुन खड़ा है, खड़ा होने की जो निस्बत है वो जैद की तरफ हो रही है। जैदुन कायमुन में खड़ा होने की निस्बत जैद की तरफ हो रही है। तो मुब्तदा जो है वो मुस्नद इलैह होता है, और खबर जो होती है वो मुस्नद होती है, यानी उसकी निस्बत की जाती है और इसकी तरफ की जाती है। या फिर वो कहते हैं कि या ऐसी सिफ्त हो जो हरफ नफी और हमजा इस्तिफहाम के बाद वाक़ हो और इसमें जाहिर को रफा दे। यानी ये या तो लफ्जी अवामिल से खाली मुस्नद इलैह होगा, या फिर ऐसी सिफ्त होगी जो हरफ नफी और हमजा इस्तिफहाम के बाद वाक़ हो। यानी इससे पहले हमजा इस्तिफहाम या हरफ नफी आ सकते हैं, हमजा इस्तिफहाम या हरफ नफी आ सकते हैं, लेकिन वो जो है वो इस पर कोई अमल नहीं कर रहे होते। जो हमजा इस्तिफहाम इससे पहले आ जाता है या इससे पहले जो है वो हरफ नफी आ जाता है, वो इस पर अमल नहीं करते हैं, वो गैर आमिला होते हैं।
جیسے نیچے مثالیں آ رہی ہیں کہ ما مفتوح الباب، دروازہ کھلا نہیں ہے، یا اس طرح اقائم الزیدانی، کیا زید، دونوں زید کھڑے ہیں۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر مبتدا جو ہے وہ اسم نہیں ہے بلکہ صفت ہے، یعنی مبتدا اسم بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ صفت ہوگا تو اس سے پہلے حرف نفی یا حمزہ استفہام آئیں گے، یعنی جب مبتدا اسم ہوگا تو وہ لفظی عوامل سے خالی ہوگا اور مسند الیہ ہوگا، لیکن جب وہ صفت ہوگا تو اس سے پہلے حمزہ استفہام آ جائے گا یا حرف نفی آ جائے گا، ان دونوں میں سے کوئی چیز اس کے شروع میں آ جائے گی۔ اور پھر اور اس میں ظاہر کو رفع دے، یعنی وہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو رفع دے رہا ہوتا ہے، جو اس کی خبر بھی ہوتی ہے یا خبر نہ ہو، اس کا آپ کہہ لیں کہ نائب فائل بن رہا ہوتا ہے یا اس کا فائل بن رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا مبتدا ہی ہے اور پھر اس کی خبر الگ سے بھی لانی پڑتی ہے۔ تو بہرحال مبتدا وہ اسم ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یہ ایک چیز ہو گئی، یعنی وہ اسم ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا کے بعد اسی کی ایک دوسری تعریف ہے یا ایک اس کی دوسری جزئی کا بیان ہے کہ یا پھر وہ صرف ایسی صفت ہو، یعنی مبتدا ایسی صفت ہو جو حرف نفی اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر پر رفع۔ یہ تو ہے مبتدا کی تعریف۔ اور دوسری ہے خبر۔ خبر وہ اسم ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ خبر وہ اسم ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا بیان ایک جیسا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ تو مبتدا کی وضاحت اور مبتدا کی طرف کسی چیز کی نسبت وہ خبر میں ہوتی ہے، جیسے زید قائم میں زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، تو قائم میں کھڑے ہونے یا زید کے قیام کی خبر دی جا رہی ہے جو کہ زید کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، یا کہہ لیں زید تاجر، خالد تاجر، یا اسی طرح بکر جالس، بکر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر جو پہلا اسم ہے وہ مبتدا ہے اور جو دوسرا اسم ہے وہ اس کی خبر ہے۔ تو الخبر هو الذي يخبر به عن المبتدا، خبر وہ اسم ہے جس سے مبتدا کے بارے میں خبر دی جائے، یعنی خبر وہ ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ اب مثالوں سے اس کی وضاحت۔ مثالیں: واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ جو واو ہے نا، وہ واو جملہ پورا کرنے کے لیے، یہ جملہ مستانفہ جس کو کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے، چونکہ پیچھے وہ آیت چل رہی تھی اور اس کے بعد پھر اس جملے کو الگ کرنے کے لیے واو لے کے آئے۔ تو یہ واو جو ہے یہ واو عاملہ نہیں ہے، یعنی یہ لفظ جلالہ پر یا کسی بھی اسم پر یہاں پہ عمل نہیں کر رہی، یہ ویسے ہی جملے کو منقطع کرنے کے لیے یا نیا جملہ شروع کرنے کے لیے لاتے ہیں اس واو کو، اور اس واو کو کہتے ہیں واو مستانفہ۔ واو مستانفہ یعنی نیا جملہ شروع کرنے والی واو۔ تو یہ اصل جملہ یہی ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور رحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو یہاں دو خبریں آ گئی ہیں۔ اللہ یہاں پر جو ہے مبتدا ہوگا، اس مثال میں لفظ اللہ مبتدا ہے جو کہ لفظی عوامل سے خالی ہے، یعنی اس پر کوئی حرف جر یا حروف مشبہ بالفعل یا کوئی بھی ایسا لفظ اس پر نہیں آیا جو اس کو عمل دے۔ مثلا اس کے شروع میں لا سکتے ہیں اگر لانا چاہیں تو ان اللہ غفور، بے شک اللہ غفور ہے، تو وہ پھر انا جو ہے نا وہ حرف مشبہ بالفعل اس کے شروع میں آ جائے گا اور یہ مبتدا کی بجائے یہ انا کا اسم بن جائے گا، پھر یہ مبتدا نہیں کہلائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، تو یہاں پہ ہے اللہ غفور، اللہ غفور، تو لفظ اللہ مبتدا ہے، غفور اس کی پہلی خبر ہے اور رحیم اس کی دوسری خبر ہے۔ مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو اس میں لفظ اللہ مبتدا ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے، یعنی اس کی طرف
اللہ غفور اور رحیم کی صفت ہو رہی ہے. اللہ غفور، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو بخشش اور رحم کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے، اور یہ دونوں جو خبریں ہیں یہ مسند کہلائیں گی. دوسری چیز جو اوپر بیان کی گئی تھی تعریف میں، یہ ہے کہ مبتدا ایسی صفت ہو جو حرف نفی اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو. تو یہاں پہ صفت ہے ما مفتوح الباب، دروازہ کھلا نہیں ہے. تو ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور مفتوح جو ہے یہ مبتدا ہے اور حرف نفی کے بعد آیا ہے. اور الباب، اور اس میں ظاہر کو رفع دے تو مفتوح آپ نے پڑھا کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اسم مفعول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے. تو یہاں المفتوح یہ صفت مشبہ، آپ اس کو صفت کہہ لیں یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اسم مفعول، اور الباب یہ اس کا نائب فاعل. تو مفتوح الباب، تو الباب کو جو رفع دیا ہے وہ مفتوح نے دیا ہے اس کا، چونکہ وہ نائب فاعل بن رہا ہے. اس کے بعد آگے ہے اقائم الزیدانی، کیا دونوں زید کھڑے ہیں. تو یہاں بھی قائم جو ہے یہ صفت ہے، اور یہ حمزہ استفہام کے بعد ہے. پہلی مثال میں حرف نفی کے بعد تھی، اور یہاں پہ حمزہ استفہام کے بعد ہے. اور قائمانی، قائم جو ہے یہ اسم فاعل ہے. تو قائم اسم فاعل ہے، اور اس نے الزیدانی کو رفع دیا ہے، الزیدانی کو رفع دیا ہے، اور الزیدانی یہاں پر فاعل ہے. تو جس طرح ہم نے فاعل اور نائب فاعل کی تعریف میں یہ بات پڑھی تھی کہ فاعل سے پہلے یا تو فعل معروف ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، اور نائب فاعل سے پہلے یا تو فعل مجہول ہوتا ہے یا شبہ فعل مجہول ہوتا ہے. تو مفتوح جو ہے یہ شبہ فعل مجہول ہے، اور قائم جو ہے یہ شبہ فعل معروف ہے. ان سب مثالوں میں مفتوح اور قائم یہ دونوں مبتدا ہیں جو کہ صفت کے صیغے ہیں، اور حرف نفی اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اپنے بعد والے اسم کو رفع دے رہے ہیں. تو یہ ہماری جو تعریف تھی آج مبتدا اور خبر کی، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اس کے بعد آگے چونکہ تفصیلات ہیں، کوئی بھی ایک بات ہم نہیں پڑھ پائیں گے، وقت ہمارا کافی جو ہے ختم ہونے والا ہے، 1-2 منٹ ہے. تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے.